اخلاق، یہ جو میلاد کی محافل ہے نا میرے بھائیوں، یہ اخلاق مصطفی کریم کو سیکھنے اور اپنانے کی محافل ہے۔ ان کی سیرت کا بیان یہی ہے نا، کیا اخلاق تھے میرے آقا کے۔ ایک شخص آیا مسجد میں، آرابی تھا، مسجد میں آ کے وہ پیشاب کر رہا تھا۔ صحیح حدیث مبارکہ، بدو ابتدائے زمانہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا، جلال میں آ گیا، مسجد اللہ کا گھر، اور اس کی طرف بڑھے۔ نبی کریم کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ نبی کریم نے صحابہ کرام کو روک دیا، کوئی اسے کچھ نہیں کہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو نبی کریم نے اسے اپنے پاس بلایا، ضبط کتنا، اپنے پاس بلایا اور بلا کر اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ پیار سے سمجھایا۔ اس آرابی نے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے ڈپٹا اور مجھے سمجھایا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ کے اخلاق کتنے عظیم۔ آج ہمارے یہاں ہم تقریر کر رہے ہو نا، اور کوئی موبائل کسی کا بچ جائے تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے خطیب اعظم پاکستان تقریر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سامنے موبائل بجا تو بجا، پکڑو اس کو نکالو باہر۔ کہاں موبائل کا بجنا اور کہاں اس شخص کا عمل۔ ہم موبائل کا بجنا برداشت نہیں کرتے، کوئی باتوں میں لگ جائے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف مبارک کہ آپ اس معاملے کو برداشت کر کے اسے سمجھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ضبط ہم نے بھی تو پیدا کرنا ہے نا۔ ہم تو بھڑک جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہمارا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے اردو میں کہ ایک لمحے میں اس کی عزت اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سیرت نہیں ہے، سیرت ضبط کا نام۔ اور پھر ایسے اخلاق کہ جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ یہ دین نبی کریم کے اخلاق سے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ آقا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بڑے بڑے لوگ آج بھی الہاد جو پھیل رہا ہے نا، ملحدین اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے، ذات مصطفی کریم پر اعتراض نہیں کر سکتے، کفار مکہ نہیں کر سکے۔ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل، رحمت سب کے لیے۔ وہ رحمت آج ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ربیع الاول شریف ہے، اس میں اپنا روحانی تعلق ذات مصطفی کریم سے جوڑے۔ اور یہ جو رات ہوتی ہے کہ شب ولادت مصطفی کریم، یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ قرب کی رات ہے۔ صوفیہ ہوتے تھے وہ اس رات میں سارے کام کا چھوڑ کر مصلی بچھا کر درود پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو بارگاہ مصطفی کریم میں پیش کرتے تھے۔ یوں وہ یہ رات گزارتے تھے۔ اور آج آفتاب قادری، ایک محفل سے دوسری محفل میں بھاگنا ہے، پھر دوسری سے تیسری میں، پھر تیسری سے چوتھی میں، بیچ میں آدھا گھنٹہ مل جائے تو پٹھان کا ہوٹل زندہ باد، سارے جمع ہو۔ اچھا، محفلوں میں میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں، جہاں پہ بھی محفل میں جائے نا تو آپ کے قلب کی توجہ ذات مصطفی کریم کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہیں، آنکھ اشک بار ہو، ٹھیک ہے، اپنے آقا کو یاد کر رہے ہوں، یوں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ جو افراتفری اور بھاگنا اور عجیب و غریب معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ عظیم رات ہے، ہو سکتا ہے ایک نگاہ کرم ہو جائے تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے، اور پھر پتہ نہیں زندگی میں ہمیں یہ رات ملے یا نہ ملے۔ نبی کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور وہ اگر کرم ہو گیا، اب میری نگاہوں میں
جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. جدو تکیا عاشق نے رخ یار دا. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا بیمار ہو گیا ہے, چیک تو کریں, اس کو مرض کیا ہے. کہتے ہیں جدو تکیا عاشق نے رخ یار دا, مرض وددا گیا شوق دیدار دا. نبزہ پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پے لبدے ہو کی ایسے بیمار. ٹھیک ہے, میں تو رسول اللہ کے در کا غلام اور ان کی محبت کا بیمار ہوں, بیمار جسم نہیں ہوں. یہ تعلق امپورٹنٹ ہے. پھر آپ بدل جائیں, آپ پہ رنگ چڑھ جائے. محبت ہوگی نا تو رنگ چڑھ جائے. کیوں؟ آٹومیٹیکلی جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے مطابق اپنے آپ کو بناتا ہے. آج کوئی کسی ایکٹر, کسی کرکٹر کا فین ہو جائے تو وہ بال تک اس کے مطابق بنا لیتا ہے, ڈریس تک اس کے مطابق بنا لیتا ہے. تو جب آپ رسول اللہ سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو زلفیں رکھنے میں مزہ آئے گا, رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈریسنگ کرنے میں مزہ آئے گا, رسول اللہ کی سنت کے مطابق کھانا کھانے میں مزہ آئے گا, رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلنے میں مزہ آئے گا. یہ ضروری امر ہے. اور جتنی بھی محافل ہوں کوشش یہ کریں ذوق کے ساتھ شرکت کریں. بلکہ آپ لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا رہتا ہوں, یہ جو البم پہ البم نکالنا شروع کر دیے نا, اور وہ گاڑی پر وہ ہڑا ہڑی والے کلام چلا رہے ہوتے اور سارے جھومتے جھامتے جا رہے ہوتے, کوئی کیفیت نہیں. اس کی جگہ وہ کلام لے کر آئے جو ذوق, جو سننے والے کو رسول اللہ سے جوڑ دے. وہ جو ہمارے بچپن میں نہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا, مسجد کا ایک مائک ہوا کرتا تھا, وہی تھام کے نعت خواں پڑھ رہا ہوتا تھا, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی. کیا زمانہ تھا. اب ترس جاتے ہیں ہم اس زمانے میں. اتنا بناوٹ ہو جاتا ہے, اتنا دکھاوا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے. وہ بڑی راتیں ہوا کرتی تھی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا. کیا ذوق ہوا کرتا, وہ ذوق دوبارہ لے کر